جب SIR کی فائنل لسٹ تلنگانہ میں اکتوبر میں آئیں گی اس میں کوئی بھی جینیون ووٹر کا نام مس نہ ہو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 24 جولائی کو SIR کا جو ڈور ٹو ڈور میپس فارم دینا ہے اور واپس لینا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر 1 جولائی کو ڈرافٹ لسٹ آئیں گے. ڈرافٹ لسٹ کے بعد جن نوٹسز آئیں گے اور الیکٹرز کو انوملیز کے بارے میں، اس وقت آپ تمام وکلاؤں کا ایک بہت بڑا رول رہنے والا ہے. اور ہم یہ صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو یہاں پر اس لیے بلائے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ڈرافٹ لسٹ میں جب نوٹسز الیکٹرز کو آئیں گے، ووٹرز کو آئیں گے، ہم کیسے اس کو ان کی نوٹس کا جواب دینا، کیونکہ نوٹس جائے گی ERO کے پاس، ووٹر کو جا کے ERO کو بتانا پڑے گا. ڈرافٹ لسٹ کے بعد نوٹسز جائیں گے انوملیز کی. اب کسی کا جو بھی انوملیز ہے، اب مثال کے طور پہ 2002 میں نام نہیں ہے مگر ابھی فائنل لسٹ میں ان کو انیمریشن فارم آ گیا تو ان کو ڈاکومنٹس لگا کر دینا ہے. تو اس وقت آپ لوگ جا کر ان ووٹرز کے ساتھ ERO کے پاس آپ کو رہنا پڑے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ کو وقت دینا پڑے گا آپ لوگوں کو، اور اس سے بہت سے غریبوں کا فائدہ ہوگا. یاد رکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو غریب ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. یہ بہت بڑی پریشانی ہے. اور خیر یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ میں ایک نوٹ میرے پاس ہے جس میں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایک تھنک ٹینک ہے، لوک نیتی CDS. انہوں نے ایک سروے کیا تھا، بہت ہی دلی کا مشہور تھنک ٹینک ہے. 5 ریاست کا اور دلی کا انہوں نے سروے کیا. اس میں ان کو معلوم ہوا کہ 52%، مانے ملک کے 5 اسٹیٹس اور دلی کو ملا کر 52% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 41% کے پاس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور 42% کے پاس کاسٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ دلی کا ایک ریپیوٹیڈ تھنک ٹینک 5 اسٹیٹس اور دلی کا سروے کر کے بول رہا ہے کہ 52% کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 42% کے پاس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور 42% کے پاس کاسٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. پھر نیشنل فیملی ہیلتھ سروے آپ دیکھ لیجئے، جو گورنمنٹ آف انڈیا کا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 82% آف چلڈرن ان the richest wealth group had their birth registered. یعنی جو دولت مند لوگ ہیں اس میں سے 82.3% کے پاس، جو دولت مند کا گروپ ہے، یعنی جو طبقہ ہے، اس میں ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اور جو غریب ہے 40.7% کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. پھر شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب میں 60% کے پاس نہیں ہے، اور شیڈول ٹرائبس کا 55% کے پاس نہیں ہے، اور دوسرے جو کاسٹ ہے 71%. تو اب آپ بتائیے، اب 2004 کے بعد جو پیدا ہوئے ان کو تو 3 ڈاکومنٹ دینا ہے، خود کا، ماں باپ کا، تینوں کا دینے کا ہے. تو اسی لیے یہ جو SIR ہو رہا ہے یہ بڑا ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے. اور میں آخر میں یہ بات تلنگانہ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، اپیل نہیں کر رہا ہوں، کہ ابھی وقت ہے یہاں پہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی گورنمنٹ کو کہ وہ تلنگانہ کے غریبوں کے لیے فوراً پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ دو. آپ دیکھیے 12 ڈاکومنٹ میں تلنگانہ میں پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، NRC نہیں ہوا، فیملی رجسٹر نہیں ہے. میں آپ کو بڑی سیریسنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پورے تلنگانہ میں غریبوں کا یہ ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور کیسا ڈاکومنٹ لائیں گے وہ لوگ؟ اور ڈاکومنٹ نہیں ہونے کی بنیاد پر ان کا کئی لوگوں کا نام نہیں آئے گا فائنل لسٹ SIR میں. جب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے کوئی مر گیا تو جا کے پرسہ دیتے آپ، کوئی زندہ رہا تو پرسہ کیسا دیتے اس کو بولو آپ میرے کو. تو زندہ لوگوں کا اگر نام نہیں آئے گا کاغذ کی بنیاد پہ، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے. یقیناً چیف منسٹر کا میں شکر گزار ہوں کہ جنوری میں
میں اور ٹیمرس کے چیئرمین جا کر ان کو ریکویسٹ کریں, ملے, سمجھائیں ان کو, تو تب جا کر وہ آپ دیکھیں گے ہر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں می سیوا کے سینٹرز کا اضافہ ہو گیا. اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈاکومنٹ مل رہا ہے, مگر اس میں بھی صرف 10 سال کا 10th کلاس کا سرٹیفکیٹ مل رہا, 10 سال پرانا نہیں مل رہا اس میں. تو اسی لیے ہم تلنگانہ کی ریونت ریڈی کی گورنمنٹ سے اپیل کر رہے کہ میں جانتا ہوں آرٹیکل 371D ہے تلنگانہ میں, مگر وہ 371D اس کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, اگر کوئی کلاس 6 سے کنٹینیوسلی 4 سال پڑھا تو لوکل ریزیڈنٹ ہو گیا انہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے 371D ہے, آپ پورے لائرز ہے. جب وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ بول رہا ہے 4 سال, آپ دیتے کیوں نہیں بھائی پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ؟